اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دروس میں یہودی اور منافق سے جڑے ایک واقعہ کی بنیاد پر سب کو تلقین کی گئی کہ وہ بہر صورت بہر حال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور ہر معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو قبول کرے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی چیز کو اللہ جل شانہ قسم اٹھا کر مزید پختہ فرما رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ قسم اٹھا کر اعلان فرما رہے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قسم ہے آپ کے رب کی، ہرگز وہ ایمان والے نہیں یہاں تک کہ آپ کو حاکم نہ بنا لیں اپنے جھگڑوں میں، آپ کو فیصلہ نہ بنا لیں اپنے جھگڑوں میں، آپ سے فیصلہ نہ لے لیں، پھر وہ فیصلہ ان کے حق میں ہو یا ان کے خلاف، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اپنے دل کے اندر آپ کے فیصلے کی بابت کوئی تنگی کوئی میل نہ رکھیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پوری طرح سر جھکا دیں، آپ کے فیصلے کو قبول کر لیں۔ منافق اور سارے قیامت تک آنے والے سمجھ لیں، قسم ہے آپ کے رب کی، جب تک کوئی اپنے دین و دنیا کے معاملات تنازعات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو خوشی خوشی قبول نہ کرے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر کے ہر فیصلہ ہر حکم کو قبول کریں، دل میں تنگی نہ ہو، پیغمبر کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا یہی ایمان ہے۔ باقی رہے منافقین تو ان کا حال بھی سن لو، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، ان سے کہا جائے کہ گھروں سے نکلو، اللہ کے رستے میں لڑو، جانوں کے نذرانے پیش کرو، جہاد کرو، تو یہ نہیں نکلیں گے مگر تھوڑے سے، وہ بھی اپنے کسی مفاد یا کسی مجبوری کے پیش نظر اکثر اللہ کے حکم سے منہ موڑ جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہے، حکم دیا جائے جہاد کرو، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو، ہجرت کرو، اللہ کے رستے میں نکلو، تو سوائے چند کے ہمت ہی نہیں کریں گے۔ یہ انہی کی باقیات ہیں جنہیں حضرت موسیٰ کے ذریعے حکم دیا گیا کہ نکلو جہاد کے لیے، تو ان کا کہنا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ یہ انہی کی باقیات ہیں۔ حالانکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اللہ جل شانہ جو حکم اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے رہے، جو نصیحت فرما رہے، اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا،
اور یہی ان کو دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ معلوم ہوا کہ نفع ہو یا نقصان بہتری اور کامیابی ماننے میں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننا، اسی میں بہتری ہے، اسی میں دین پر ثابت قدمی، دین سے جڑے رہنا ہے۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ ہمارے تبلیغ کے بزرگوں نے ایک جملہ دہرایا اور اتنا دہرایا کاش ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ اللہ نے کامیابی اپنے حکموں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی ہے۔ کاش دلوں میں اتر جائے۔ اللہ کے حکموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کاربند رہنے کے مزید 2 فائدے ذکر فرمائے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کا پابند رہنا، نصیحتوں پر، حکموں پر سر جھکانا، ماننا، فرمایا ہماری طرف سے بڑے اجر کی بشارت ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو بڑا اجر دیں گے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی طرف سے تھوڑا سا اجر بھی پوری انسانیت کے لیے کافی ہے، پھر ایک بندے کے لیے اجر کی نہیں بڑے اجر کی بشارت ہے تو سوچئے کتنا بڑا اجر ہوگا۔ جسے اللہ بڑا اجر کہہ رہے ہیں وہ کتنا بڑا اجر اور بدلہ ہوگا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر سر جھکاتے ہیں، اللہ نے فرمایا انہی کو ہم سیدھے رستے کی توفیق دیتے ہیں۔ ہر نماز میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دیں۔ تو سیدھی راہ کیا دکھائی؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ ان لوگوں کی ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر سر جھکانے والے، صحابہ کرام سر فہرست، تابعین، تبع تابعین، فقہا، محدثین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، یہ سب اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانے والے، انہیں اللہ نے صراط مستقیم پر چلایا، انہی کے رستے کو صراط مستقیم فرمایا۔ اہدنا الصراط المستقیم سوال کا جواب اللہ نے اپنے ان پیاروں کا رستہ فرما دیا۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔